کلپ نمبر 1071۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ ترجمہ: اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تو تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف یہ دو بڑی دلیلیں ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید فرمایا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنی قمیص کے گریبان میں ڈال کر نکالو تو وہ کسی مرض کے بغیر سفید اور سورج کی شعاع کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک گریبان میں ڈال کر نکالا تو اس میں ایک ایسی تیز چمک تھی جس سے نگاہیں جھپک گئیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تاکہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آئے اور خوف دور ہو جائے۔ یہاں جس خوف کا ذکر ہوا اس کے سبب کے بارے میں قول یہ ہے کہ ہاتھ کی چمک دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ ارشاد فرمایا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہی خوف مراد ہے جو سانپ کو دیکھنے سے پیدا ہوا تھا، اسے آیت میں بیان کیے گئے طریقے سے دور کیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ عصا اور روشن ہاتھ تیرے رب عز و جل کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تمہاری رسالت کی دو بڑی دلیلیں ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں اور وہ ظلم و سرکشی کی حد پار کر چکے ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ ترجمہ: موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا تاکہ وہ میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال ربی، موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور روشن نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بن کر جانے کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، فرعونیوں میں سے ایک شخص میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے بدلے میں وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور بچپن میں فرعون کے ہاں انگارہ منہ میں رکھ لینے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان شریف میں لکنت آ گئی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اے میرے رب عز و جل، اسے میری مدد کے لیے فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیج تاکہ وہ حق بات کو مزید واضح کر کے اور حق کے دلائل بیان کر کے میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ مجھے جھٹلائیں گے اور میری دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ سید المرسلین علیہ السلام کی فصاحت۔ اس آیت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت اور زبان کی صفائی کا ذکر ہوا، اگرچہ اس سے مراد زبان میں لکنت نہ ہونا اور صحیح بات کرنا ہے، لیکن لفظ فصاحت کی مناسبت سے یہاں تاجدار رسالت علیہ السلام کی زبان اقدس کی فصاحت کا بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کی فصاحت، کلام میں جامع الفاظ، انوکھا اظہار بیان، حیرت انگیز احکامات اور فیصلے اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہی کوئی غور و فکر کرنے والا شخص ان کا احاطہ کر سکے۔ آپ علیہ السلام کے اوصاف کا بیان اور ان کے بیان کا زبان کے ساتھ اظہار ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام سے زیادہ فصیح اور شیریں بیان دوسرا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کہیں باہر تشریف لے گئے اور نہ آپ نے لوگوں میں نشست و برخاست رکھی،
پھر آپ ایسی فصاحت کہاں سے لائے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی لغت اور اصطلاح جو ناپید اور فنا ہو چکی تھی، اسے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس لے کر آئے، اسے میں نے یاد کر لیا ہے۔ نیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھے ادب سکھایا تو میرے ادب کو بہت اچھا کر دیا۔ عربیت کا وہ علم جو عربی زبان اور اس کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے اسے ادب کہتے ہیں۔ اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان اور سرچشمۂ آیات و مخزن معجزات ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان کی حکمرانی اور شان کا یہ اعجاز تھا کہ زبان سے جو فرما دیا وہ ایک آن میں معجزہ بن کر عالم وجود میں آ گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھ